ہاں جی فرمائیے. جی میں بول رہا ہوں مطلب جو حنفی کا جو تھاٹ ہے وہ تو مطلب یہی ہے کہ سورہ فاتحہ نہ پڑھنا. وہ بولتے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی نہیں پڑھتے تھے، تو اس لیے مطلب تقلید کرتے ہیں نا جو لوگ تقلید کرتے ہیں تو وہ پتا نہیں نہیں بھائی، پڑھتے ہیں. وہ الگ الگ لوگ الگ الگ دلیلیں دیتے ہیں، لیکن ہمارے سامنے صحیح بخاری کی بہت ہی واضح دلیل ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. جو ہاں سورہ یہ فاتحہ حدیث نہیں پاک پڑھے میں گا ابھی اس کی نماز نہیں ہوگی. اب یہ لا میں بھی صلاۃ یہ عام ہے، کوئی بھی نماز ہو، امام کی ہو، مقتدی کی ہو، منفرد کی ہو، فرض ہو، سنت ہو، کوئی بھی نماز ہو، بغیر سورہ فاتحہ کے نہیں، سورہ فاتحہ پڑھنا ہے. لیکن ان کا جو دوسری طرف ایک اگر اشکال ہے نا، ان کا جو ایک اشکال ہے کہ امام بھی پڑھ رہا ہے پیچھے سے ہم بھی پڑھ رہے ہیں، تو اس کے بارے میں نے شروع میں کہا کہ بھائی فجر میں ان کا امام نماز پڑھا رہا ہوتا ہے، پیچھے سے بندہ آ کے سنت پڑھ رہا ہوتا ہے. امام کی سورہ فاتحہ تو جانے دیجئے، پوری نماز کی مخالفت ہو رہی ہے. یعنی ہم سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں امام سے آپ ٹکرا رہے ہو. ارے بھائی تم پوری نماز کو لے کے ٹکرا رہے ہو. یعنی سورہ فاتحہ ہی نہیں، رکوع سجدہ سب کچھ آپ الگ کر رہے ہو، جبکہ امام کھڑا ہوا ہے مصلی پہ. اور اس کے بارے میں بھی حدیث ہے کہ جب امام مصلی پہ آ کے اس کے بعد کوئی نماز نہیں ہوگی. تو سورہ فاتحہ کے بارے میں جب واضح حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، ہاں صریح حدیث ہے اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، تو پھر سورہ فاتحہ واجب ہے. جی لیکن دوسری طرف اگر وہ جی حدیث امید ہم کرتا ہوں آپ لیں، کو جواب ملا ہوگا. جی کیا فرما رہے ہیں؟ میں یہ بولنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم مطلب دوسری طرف وہ حدیث لیں گے جو مطلب امام کی اطاعت کرنا، وہ مطلب جو پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ تو مطلب جو امام کی قرات ہوتی ہے وہ مقتدیوں کی بھی، اس پہ آپ کا کیا نظریہ ہے؟ میں نے بتایا نا کہ جو وہ ایک عام حکم ہے نا، تو مقتدی والا مسئلہ اس سے الگ کیا جائے گا. جیسے قرآن میں عام حکم ہے حرمت علیکم المیتہ، مردہ حرام ہے، تو مچھلی کو اس عام حکم سے نکال رہے ہیں نا، مچھلی کو اس عام حکم سے نکال رہے ہیں. تو جب ہم مچھلی کو اس عام حکم سے نکال رہے ہیں تو ایسے یہاں پہ بھی ہے، جیسے عام حکم ہے بھئی امام جو کچھ کرے گا مقتدی بھی کرنا ہے، لیکن سورہ فاتحہ کے بارے میں الگ حدیث ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. اور یہ حدیث مکمل سنن نبی داؤد وغیرہ میں، مسند احمد وغیرہ میں، اس میں تو پوری وضاحت کے ساتھ امام بخاری رحمہ اللہ کی جزء القرات میں اس کی کئی سندیں ہیں، اس میں پوری وضاحت کے ساتھ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے سے جو ہے اونچی آواز سے قرات ہو رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا کہا کہ سورہ فاتحہ کے علاوہ باقی قرات مت کرنا. اتنی وضاحت کے بعد اب کیا چاہیے؟ تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ باتیں ٹھیک ہے اپنی جگہ پر کہ امام جو کر رہا ہے مقتدی کے لیے بھی کافی ہے، لیکن جب یہاں خاص حدیث موجود ہے تو ہم کیوں نہیں کریں گے؟ اور سب سے اچھا حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ سری میں بھی سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے، سری نماز میں بھی سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے. جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ امام جو کر رہا ہے مقتدی کے لیے ہوتا، چلو جو اونچی آواز سے نماز ہوتی ہے تو اس میں کسی حد تک یہ باتیں اٹھ سکتی تھی، اس کا جواب بھی میں نے دے دیا. لیکن سری جو نماز ہے نا جس میں آہستہ قرات ہوتی ہے، اس میں بھی یہ لوگ سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے ہیں. تو اگر اس میں یہ دلیل دے رہے ہیں کہ چونکہ امام پڑھ رہا ہے اس لیے سری میں بھی ہم کو نہیں پڑھنا، تو امام تو سب کچھ کر رہا ہے، سورہ فاتحہ بھی پڑھ رہا ہے، دعائے ثنا بھی پڑھ رہا ہے، رکوع سجود کی دعائیں بھی پڑھ رہا ہے، سب کچھ ذکر و اذکار کر رہا ہے، تحیات پڑھ رہا ہے، درود پڑھ رہا ہے، دعائے تعوذ پڑھ رہا ہے. تو آپ کو کچھ نہیں پڑھنا، صرف کھڑے ہو کے اٹھک بیٹھک کرنا. اگر امام کا کیا ہوا سب کچھ آپ کے لیے ہے تو پھر آپ پیچھے کر کے آپ صرف اٹھنا بیٹھنا، آپ کو کچھ کرنا، کچھ پڑھنا ہی نہیں آپ کو. جی میں کیا تو خیال ہے توحید مطلب بھائی؟ جی میں جی سورہ فرمائیے. فاتحہ خود جی پڑھتا ہوں، لیکن جو میرے دوست ہے وہ بولتے کہ یہ نہیں پڑھنا چاہے، تو میں ان کو جب وہ حدیث پاک دکھاتا ہوں، مطلب صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی اور ابو داؤد کی بھی ہیں بہت سارے، تو وہ کون پھر سی بھی حدیث؟ مطلب اس کو منع کر، حدیث دکھاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں لوگ؟ وہ بولتے ہیں آپ کو تقلید کرنی، پھر بھی آپ کو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو فالو یعنی وہ ضروری حدیث کا کرنا. جواب نہیں دیتے، کہتے ہیں کہ وہ تقلید کرنا، آپ کو یہ جواب ان کا آتا ہے. ہاں کیونکہ میں خود بھی مطلب سلفی پہ مطلب سرچ کر رہا ہوں، اور مطلب مجھے اس پہ تو ان سے چلنا کہو ہے نا کہ منہج سلف پہ. امام احمد وغیرہ یا دوسرے امام شافعی جو کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، تو امام شافعی کی اگر کوئی تقلید کر کے سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو صحیح کی غلط ہے؟ وہ ان سے یہ سوال کرو کہ کوئی امام شافعی کی تقلید کر کے سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو وہ صحیح کرتا ہے؟ یہ کیا تماشا بھائی کہ تقلید میں کرے گا تو صحیح ہے اور حدیث کی اتباع میں کرے گا تو صحیح نہیں ہے؟ ان سے پوچھ کے دیکھو آپ کہ اگر کوئی امام شافعی رحمہ اللہ کی تقلید کر کے سورہ فاتحہ پڑھنا ہے تو صحیح کہ نہیں؟ تو وہ کہیں گے صحیح ہے، یقیناً کہیں گے صحیح ہے.
پھر ان سے پلٹ کے ہاں سوال ایسا دو کہ اللہ کے نبی کی اتباع میں کرنا کیا تو کہنا صحیح نہیں. کیسا تماشا ہے بھائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ عمل کرنا صحیح نہیں ہے اور امام کی تقلید کرنا صحیح ہے. میں تو خود سوچتا ہوں کہ اگر مطلب امام پہ ہم فالو کریں گے لیکن نبی کو وہاں پہ ہم چھوڑ دیتے ہیں. اگر ہم کو امام کے پیچھے چلنا ہوگا تو پھر نبی کو ہم کیا چھوڑ دیں گے؟ اس کا مطلب اور سورہ فاتحہ بہت ہی اہم چیز ہے. سورہ فاتحہ بہت ہی اہم ہے, پوری نماز کی جان ہے. اس لیے اس لیے اس کو بہت سنجیدہ لینا چاہیے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں, وہی نہیں کہ لا صلاۃ, نماز ہی نہیں ہوگی, اتنی بڑی بات کہہ دی گئی. اس لیے سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے. وہ بھی صحیح بخاری میں, ادھر ادھر میں صحیح بخاری میں ہے. لا ساؤ جو آپ کا نا صحیح مسلم وحیدہ خراب فان سے تو وہ صحیح مسلم میں نہیں ہے, یہ ڈھکوسلا ان لوگوں کا. صحیح ہاں مسلم صحیح کی بخاری صحیح میں ہے. بھی ہے. ہاں وحیدہ قرأ فانصتوا, وہ جو صحیح مسلم میں ہے, امام مسلم اور استاد اور شاگرد کی بات ہو رہی ہے. تو شاگرد کہہ رہا ہے کہ صحیح اس کتاب میں آپ نے اس حدیث کو کیوں نہیں ڈالا؟ اس گفتگو کو صحیح مسلم کی کتاب میں درج کیا گیا ہے, لیکن جو اصل صحیح مسلم کتاب ہے اس کا پارٹ نہیں ہے وہ حدیث, وہ ضعیف و ثابت نہیں ہے وہ ٹکڑا. جی دیکھو میں بھی کوشش کر رہا ہوں مطلب منہج سلف پہ چلنے کی. تو جی جی. مجھے آپ مطلب کچھ ایسا بتائیں مطلب میں کیسے شروعات کروں, مطلب کون سی شیخ کتاب شعبان دل کو پڑھنی چاہیے سمجھائے میرے. منہج سلف. شیخ مکمل ہو کوئی کتاب ان کو بتا دیجئے, رہنمائی کر دیجیے, اس کتاب کو پڑھیں انہیں مطالعہ کریں. بھائی سب سے آسان طریقہ آپ یہ ہے جو کہ ہے عرب نا, کے علاوہ آپ ایک جو کتاب علماء ہیں, ہے ہمارے یہاں صوبائی جمعیت سے شائع ہوئی ہے, اگر آپ کتاب پڑھنا چاہ رہے ہیں تو الارشاد الی سبیل الرشاد, یہ بہت اچھی کتاب ہے, خاص طور پہ تقلید اور اس سے متعلقہ موضوعات پر. تو اگر آپ کوئی کتاب پڑھنا چاہ رہے ہیں نا تو یہ کتاب آپ پڑھیں, الارشاد الی سبیل الرشاد, یہ بہت اچھی کتاب ہے. باقی جو مختلف اہل علم ہیں ان سے آپ رابطے میں رہیں. ہمارے جو تقلید کے موضوع پر الحمدللہ اسی آئی پلس کے اظہار حق میں بہت سارے اسٹریم ہو چکی ہیں, اور اس میں بہت دلائل کے ساتھ باتیں رکھی گئی ہیں. تو آپ وہ اسٹریم بھی ہماری سنیے. فقہی موضوعات پر جو ہمارے پلے لسٹ ہے اس کو آپ دیکھیے, تو انشاءاللہ تعالی آہستہ آہستہ آپ کے لیے چیزیں واضح ہوں گی. دیکھیے ہمارے بھائی, ہماری دعوت صرف اتنی دعوت ہے, تحقیق کی دعوت, کہ آپ دین جو ہے وہ آنکھ بند کر کے کسی کے پیچھے سے نہ چلیں, بلکہ دین کے معاملے میں تحقیق کریں جیسے دنیا کے معاملے میں تحقیق کرتے ہیں. ہماری دعوت علم کی دعوت ہے کہ علم حاصل کریں, اندھے ہو کر کے کسی مسئلے پر نہ چلیں, چاہے مسئلہ عقیدے کا ہو, چاہے مسئلہ فقہی مسائل ہو. آپ علم کے اور بصیرت کے ساتھ دین کو لیں. ہر بولنے والے کی بات سچ نہیں ہوتی ہے, علم کے معیارات پہ پرکھیں, جو بات قرآن و سنت کے موافق ہو وہ لیں, اور جو قرآن و سنت کے خلاف اس کو چھوڑ دیں. یہی ہماری دعوت ہے. تو آپ تحقیق کرتے رہیں انشاءاللہ تعالی, اور اس کے علاوہ تو ہم کچھ کہتے نہیں. تقلید کی ضد تحقیق ہے. تقلید کہتے ہیں اندھا ہو کر کے کسی کی بھیج اللہ. تحقیق کا مطلب ہوتا ہے علم اور بصیرت کے ساتھ چھانٹ کر کے صحیح بات کو لینا, غلط بات کو چھوڑ دینا. تو ہماری دعوت تحقیق کی دعوت ہے, تحقیق کرتے رہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آسانی کرے آپ کے لیے. ہاں جو مطلب چلیے حنفی تو کی جو امید کرتا تھاٹ ہے. ہوں آج کے لیے اتنا بھائی توحید بھائی, اور آگے بھی آپ آتے رہیے انشاءاللہ. شکریہ, انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ سے دیکھیں اس چینل کے کام سے کتنے لوگ اب جو ہے آئی پلس کے کام سے جو منہج سلف ہے اس کے اوپر آ رہے ہیں, جو تقلیدی رائیں تھی, شرکیات بدعات تھی, اس کو چھوڑ رہے ہیں. تو اب جو ان کے جو وہ ہے سردار ہے, دائی ہے بدعت کے, اب ان کے پیٹ میں مروڑ پیدا ہو رہا ہے. 6-7 سال سے سوئے پڑے ہوئے تھے, اب ان کی بھی نیند جاگ رہی ہے. دیکھ رہے لوگ فوج در فوج جو ہے منہج سلف میں داخل ہو رہے ہیں. تو اب انہوں نے سوچا ہم بھی اب اسٹریم کریں گے, ہم بھی اب لوگوں کو بتائیں. اچھی باتیں کریے, اسٹریم کریے, لوگوں کو معلوم پڑنا چاہیے آپ لوگوں کے کیا خیالات ہے, اور سلفی اہل حدیث کے کیا اصول ہے, کیا خیالات ہے, لوگوں کو معلوم پڑنا چاہیے. آپ لوگ بھی آپ سے سوال کریں گے, ہمارے چینل ہمارے علماء سے بھی لوگ سوال کریں گے, خود ہی فیصلہ کریں گے حق کیا ہے. تو آپ بھی آئیے, میدان میں آئیے, بھلے سے 7 سال سے سوئیے تو آئیے.